صلی اللہ علیہ وسلم میں ماعز نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا کہ آپ نے زنا نہیں کیا ہوگا، آپ نے کوئی اور معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں سزا دی، چونکہ شادی شدہ تھے اس لیے انہیں سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے، بالآخر وہ اس سنسار کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس صحابہ آتے ہیں اور آ کر پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماعز تو ایسے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ماعز کی برائی مت بیان کرو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہیں اگر وہ توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، میں نے جو ایک جملہ بولا ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہے دنیا میں جس کی توبہ نہیں، جس کی معافی نہیں ہے، بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ انسان جتنے مرضی بڑے بڑے گناہ کر لے، جتنے مرضی بڑے بڑے گناہ کر لے، جب انسان ان گناہوں کے کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان شرک کر کے بھی اگر معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ میں نے تو یہ جملہ بولا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے، آخرت کی بات نہیں میں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک انسان دنیا میں ہے، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان کے سانس چل رہے ہیں، جب انسان اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے، تو پھر ہمارا قانون کیوں اس کے برعکس ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا مرنے تک؟ وجہ ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں بڑے ہو گئے، اللہ کا مقابلہ کریں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا اس آدمی نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جو میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، یا اس نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس سے بھی بڑا کیا، زنا سے بھی بڑا کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا میرے دوستو کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ ہم رمضان کے مہینے کی برکات صحیح معنی میں حاصل کر سکیں۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رات تم کیا کرتے رہے؟ رات کیا عمل کرتے رہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو کوئی رات کو ایسا عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے کوئی تو ایسا عمل کیا ہے جس کا نتیجہ رات میرے سامنے آیا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستوں غور کرنا، ہم لوگ جو یہ نیت کر کے سوتے ہیں نا، ہم یہ جو نیت کر کے سوتے ہیں، اپنے گھر میں یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اس کو معاف نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، فلاں رشتہ دار کو معاف نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ معاملات نہیں طے کروں گا، فلاں کے ساتھ صلح نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ میرا مرنا جینا ختم، فلاں کے ساتھ میرے لین دین ختم، جو مرضی ہو جائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم جھگڑا کر لیتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا، وہ آدمی دنیا دار تھا، دیندار نہیں تھا، مولوی نہیں تھا، ہماری طرح کا نہیں تھا، اور دنیا کے بھی ایسے شعبے کے اندر وہ گھسا ہوا تھا کہ اگر اس کے بارے میں بتلاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن چونکہ مسلمان تھا تو اس نے